جہاد سے بڑا عمل کون سا ہے اسلام میں؟ شہید سے بڑا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جہاد کی ترغیب سنی، گھر میں آئے، ہتھیار سجائے، ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاد میں۔ کہا میں تو اکیلی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو؟ کہ مجھے نہیں پتا، میں نے جانا ہے، میں نے مسجد میں ترغیب سنی۔ انہوں نے بڑی منت کی، وہ نہیں مانے۔ کہا میں تجھے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو میں نے تجھے پلایا تھا، مجھے اکیلی چھوڑ کے نہ جاتا۔ نہ کہا نہیں میں نے تو جانا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں نے اسے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، یہ پھر بھی نہیں مانا۔ تو ابو ہریرہ ہتھیار سجائے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیا۔ وہ پریشان ہو گئے کہ یہ اللہ کے رسول کو کیا ہو گیا؟ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اٹھ جاؤ، ماں کے دودھ کا واسطہ سننے کے بعد بھی تیرا دل نہ پسیجا، اٹھ جاؤ، مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ماں باپ ہیں۔ آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے، قرن، وہ اس میں سے ہوگا، اور وہ اس کو پھلبیری کی بیماری ہوئی ہوگی، پھر صرف ایک چھوٹا سا نشان باقی ہے، باقی وہ ٹھیک ہو چکا ہے۔ وہ تیرے دور میں آئے گا، جب وہ آئے نا تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ عمر کو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو حضرت عمر پریشان حیران ہو گئے، اس کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، جب بھی یمن سے کوئی قافلہ آتا، ابھی تم میں کوئی اویس؟ کہا جی کوئی نہیں۔ دنوں پر دن گزر گئے، اب اللہ ہی جانے کس دور میں وہ آئے، کہیں لکھا ہوگا مجھے یاد نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا کس سال میں وہ آئے۔ تو آخر ایک قافلہ آیا مسجد میں، تو آپ نے پوچھا بھئی تم میں کوئی اویس ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، لمبا قد، کالا رنگ۔ تو آپ نے کہا تو قبیلہ مراد سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ مراد کی شاخ قرن اس سے ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا میرا ہاتھ اٹھا، میرے لیے دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے دعا کروں؟ میں تو آپ کی خاک نہیں ہوں۔ کہاں صحابی کہاں تابعی؟ سنو، سوری دنیا کے تابعین، تبع تابعین، ابدال، کتب مل جائیں تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے ہوئے بال کے برابر نہیں۔ عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک ناراض ہو گئے، کہنے لگے بے وقوف، تم صحابی اور تابعی میں برابری کر رہے ہو؟ اللہ کے محبوب کے ساتھ سفر کرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے نتنے میں جو مٹی لگی تھی، عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی کے برابر نہیں ہے۔ یہ صحابی سے کہا جا رہا ہے اویس سے دعا کروانا، یہ اس کو رتبہ کہاں سے ملا؟ کہ ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ تو انہوں نے کہا کرو دعا، تو انہوں نے دعا کی۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا میرے پاس رہو گے؟ کہا نہیں، آپ کے پاس نہیں رہوں گا، میں کوفے رہوں گا۔ تو کہنے لگے کوفے کے گورنر کو خط لکھ دوں تیرا خیال رکھے؟ کہا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں، بس میں عوام میں رہوں گا۔ تو حج پر کوفے کا ایک سردار آیا، تو حضرت عمر نے پوچھا اویس کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے برا ہی حال ہے، فقر فاقہ ہی ہے۔ کہ وہ بڑا عظیم آدمی ہے، اس سے تم نے دعا کروانی ہے جب تم واپس جاؤ، اس کا یہ قصہ ہے۔ تو جب یہ حاجی لوگ واپس گئے تو یہ سردار حضرت اویس کے پاس کہنے لگا اویس میرے لیے دعا کرو۔ کہنے لگا اللہ میں تو حج سے آیا، لوگ حاجیوں سے دعا کراتے ہیں، تو الٹا مجھے کہہ رہا ہے میں دعا کروں؟ کہا نہیں تو دعا کر۔ پھر وہ کہنے لگے کہیں تو عمر سے تو مل کے نہیں آ رہا؟ کہنے لگے ہاں مل کے آیا ہوں۔ اچھا اس لیے انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور راتوں رات کوفہ چھوڑ کے غائب ہو گئے، ہجرت کر گئے کہ اب لوگ مجھے پیر نہ بنا دیں، مجھے بزرگ نہ بنا دیں۔ تو میرے بھائیو، جو اس وقت ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو باپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خون سفید ہو رہا ہے، یہ سارے وہ جرائم ہیں جس پر ہم کب کے بندر خنزیر بن جاتے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت موقع پہ کام کروا دیا اور اللہ کو منوا لیا کہ نہیں کیا کرو گے میرے بعد، کیا کرو گے میرے بعد؟ کا خیال رکھوں گا۔
ورنہ اذان ہو اور 95% مسجد میں نہ آئے. اذان ہو اور ساری دکانیں کھلی رہیں، رزق ہو اور زکوٰۃ نہ دے، طاقت ہو اور عدل نہ کرے، مال ہو اور سخاوت نہ کرے. یہ وہ جرم ہیں جو مچھلی کھانے سے بڑے ہیں. دعائیں کر گیا، اللہ کو منا گیا. تو جب جبریل نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا، الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے. جب آپ نے یہ کہا تو جبریل جو تھے نا غمگین ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے جانے کا، تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی اس دھرتی پہ لوٹ کے نہیں آؤں گا. اور پھر جو آخری چند لمحات جو باقی تھے اس میں بھی آپ نے اپنی امت کو پیغام بھیجا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم.